اس کے اندر امپریشن یہ آ رہا ہے اس بات سے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں نیوکلیئر آپشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا, جو ایٹمی دھماکے تھے شاید اس کی طرف جانے لگا تھا, جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے سب کچھ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح کے وقت جو ہے وہ ایک اپنے سوشل میڈیا ایپ کے اوپر ایک میسج ڈالا, جس کے بعد انڈیا میں ایک مصیبت پڑ گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پاکستان کی کتنی بڑی ون ہے. آپ نے دریا کی بات کی تھی, یہ تو اس سے بھی اوپر کا آپشن نکلا ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اب اس کے بارے میں بات کریں. اب اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ صف ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت انڈیا کے اندر. ایسے لوگ ہیں جو آج سے ہفتہ پہلے جو ہے اپنی فوج کے اوپر جو ہے لان تان کر رہے تھے. تو اب جب پاکستان نے یہ جنگ جیت لی ہے, پاکستان نے جو ہے وہ کمال کر دیا ہے, اب یہ لوگ بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالنے آگے, جی کمال کر دیا. اب ہماری فوج نے کمال کر دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے, کشیدگی جو ختم ہوئی ہے, اس کو انالائز کریں گے. کچھ مزید خبریں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور کچھ کنسپیریسی تھیوریز بھی جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. کچھ فیک نیوز اس سارے معاملے کے اندر, جہاں پہ ویسے تو اس کا ماسٹر جو ہے وہ انڈیا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے کچھ فیک نیوز بھی پھیلائی گئی ہیں. اور کچھ برساتی مینڈک جو پچھلے دنوں کہیں اور چھپے ہوئے تھے, اب نئے روپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی باہر آئے ہیں. ضرور ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایک اور جو مارکیٹ میں تھیوری ایک آئی ہوئی ہے, کیونکہ ایک ویسٹرن نیوز پیپر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جی امریکہ کو ایک انٹیلیجنس ایسی ملی تھی جس کے بعد جو ہے وہ ایک دم مذاکرات کی بات کی گئی اور اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ فوراً جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کروایا جائے. اور اس کے اندر امپریشن یہ آ رہا ہے اس بات سے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں نیوکلیئر آپشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا, جو ایٹمی دھماکے تھے شاید اس کی طرف جانے لگا تھا, جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے سب کچھ ہوا ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے, میں نے جو اپنے سورسز سے بات کی ہے, میرے پاس کیا خبر ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں کہ ایکچولی میری نظر میں یہ مذاکرات ایکچولی ہوئے کیوں ہیں. اور میں آپ کو اس کو تھوڑی دیر میں پروف کر کے بتاؤں گا کہ بھارت کے لیے جو ہے وہ کتنا ضروری تھا یہ مذاکرات ہونے. یہ جو سیز فائر کروایا گیا ہے یہ بھارت نے کیوں کروایا, میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ذرا تھوڑا سا مزہ تو لینا, تھوڑا سا ذرا آپ کے ساتھ شیئر تو کریں کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ماحول کیا ہے. ہمارے یہاں پہ جناب رات کو بھنگڑے چل رہے تھے, رات کو گاڑیوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ پاکستانی جھنڈے لے کے نکلے ہوئے تھے, مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر یہ ماحول چل رہا تھا, جیت کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. ادھر انڈیا میں کیا صورت حال ہے, آئیے ذرا میں چند ہم نے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ نکالے ہیں, ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کے سنگھ ہیں, وہ کہتے ہیں جی, لکھتے ہیں فیٹ کمپلائی فار پاکستان, ڈیم نریندر مودی ہیز screwed it badly by looks of it, perhaps the biggest defeat India has ever faced, didn't even fight. انہوں نے کہا, وہ بیسیکلی نیچے لکھا ہوا تھا جی شہباز شریف تھینکس چائنا ان ہز ایڈریس ٹو دی نیشن. شہباز شریف نے پرائم منسٹر نے جو کل خطاب کیا تھا اس کے اوپر یہ انڈینز جو ہے کہہ رہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی شکست ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد آگے ایک رشب نام کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس نے کہا جی بگ ڈپلومیٹک ایل فار انڈیا آفٹر دس شہباز شریف میڈیا ایڈریس, وی لک لائک ویک جوکرز ان فرنٹ آف دا ورلڈ ناؤ, ہم جو ہے مسخرے لگ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اس پہ پوجا تیاگی جو ہے وہ لکھتی ہے کہ جی ہم وہ بے وقوف لگ رہے ہیں جو یدھ میں اترے پٹنے کے لیے دنیا کے ہنسنے کے لیے, کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پٹنے کے لیے اور لوگ ہمارا جو ہے پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. میں ابھی دنیا کیا مذاق اڑا رہی ہے وہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہے جی اکی, وہ لکھتا ہے جی جے شنکر ہیز کنٹریبیوٹیڈ سیم فار انڈیاز فارن پالیسی ایز مچ ایز وجے شنکر ہیز ڈن فار انڈین کرکٹ. تو مطلب وہ جو جے شنکر ان کا منسٹر فار فارن افیئرز ہے, وزیر خارجہ ہے, اس کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہے جی, وہ لکھتا ہے Shehbaz Sharif just did a press conference in which stated that Pakistan won the war, while our Ministry of External Affairs is begging Pakistan to follow ceasefire deal brokered by America, a new low for us as a nation. تو ایک اکاؤنٹ نے یہ لکھا. ایک اور جو اس نے لکھا not one nation has stood up for India, not one, what a massive embarrassing failure for our foreign policy, کہ جی ایک ملک بھی جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا, کسی نے ہماری جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی. ترون گوتم ہے, اس نے لکھا جی since likes are private can we all agree to the fact that he is the worst foreign minister we've ever had. اور نیچے وہ جے شنکر جو ان کا فارن منسٹر ہے اس کی تصویر جو ہے وہ اس نے لگائی ہوئی ہے. ایک اور اکاؤنٹ جو ہے اے این آئی کے اوپر جو ہے وہ فارن سیکرٹری وکرم مسری, وہ اس کی بیسکلی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ ایک سلائیڈ جو ہے وہ شو کیا ہوا تھا, تو اس کے اوپر وہ بندہ لکھتا ہے جی وی ہیو لاسٹ اٹ آفیشلی, ہم آفیشلی جو ہے وہ ہم ہار چکے ہیں. اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہے, وہ لکھتا ہے جی نریندر مودی پلیز ریزائن, امت شاہ پلیز ریزائن, اجے دوول پلیز ریزائن, جے شنکر بھائی تو انڈیا چھوڑ دے, مطلب وزیر خارجہ کو کہہ رہے تو انڈیا چھوڑ کے چلا جا.
तेजस्वी प्रकाश वो अपने अकाउंट पे लिखती है जी कि आर इंडियन एयर फोर्स हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिडिक्यूल कास्टिंग अ शेडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ आर वेस्टर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑन द ग्लोबल स्केल थैंक्स टू मोदी जी। उन्होंने कहा कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो मजाक बन के रहेगी पूरी दुनिया के अंदर, और लोग जो है हमारे पे जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं कि ये तुम लोगों का हाल है, ये तुम्हारी डिफेंस है, ये है। इसके अलावा जनाब ये एक खुसूसी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये जनाब वो कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां से पाकिस्तान की ये फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की ये शाहीन जो हैं वो भारतीय जहाज़ों का शिकार करते आए हैं, और ये वो पूरी टीम है। ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो इस बैठे में हैं, और इनके साथ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब जिन्होंने DGISPR के साथ जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, वो लेफ्ट साइड से दूसरी साइड के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। राइट साइड पे दूसरी तरफ जो है वो एयर कॉमोडोर नुमान जो है वो बैठे हुए हैं, जो कि ये वही हैं एयर कॉमोडोर नुमान जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ जो है वो गिराया था। राइट साइड पे सेकंड नंबर पे वो बैठे हुए हैं। तो ये वो टीम है, ये वो एयरफोर्स के जांबाज हैं, ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है ये कामयाबी दिलाई है। और दिन रात, मैं आप यकीन कीजिए कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये पूरी टीम जो है पता नहीं कितने दिनों से इसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थी। ये सोते भी यहीं पे थे, ये खाते भी यहीं पे थे, ये इस कमरे से बाहर नहीं जाते थे। इन्होंने पता नहीं शायद दिन की रोशनी भी देखी या नहीं देखी, और इन्हीं की बदौलत, ये इन चेहरों को याद रखिएगा, इन्हीं की बदौलत जो है वो पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की है। तो इन लोगों को याद रखिए, इन लोगों को सलूट कीजिएगा। जब जब आपको कहीं पे भी ये नजर आए, इन लोगों को आपने जरूर सलूट करना है। अच्छा, अब आए जरा, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो है वो कल से एक सवाल हो रहा है लोगों के जहन में कि जनाब क्या पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी इंटेलिजेंस आ गई थी कि पाकिस्तान जो है क्या न्यूक्लियर जो ऑप्शन है क्या उसका इस्तेमाल करने लगा था। नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है वो ये जो स्टोरी बिल्ड की गई है अखबार के अंदर वो ये है कि जनाब नूर खान एयरबेस के ऊपर जब अटैक किया गया भारत की जानिब से, तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर जो है वो बिल्कुल उसके आसपास ही है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जो है वो जाने लगा था, जिसकी वजह से एकदम अमेरिका भागा है। अमेरिका ने बीच में जो है वो सऊदी अरब को भी बीच में डाला, टर्की बीच में आया, और उसके बाद जो है वो चीज़ों को रिजॉल्व करके जो है वो सीज़ फायर जो है वो करवाया गया। मेरे पास कम अज़ कम, मैं जो मुख्तलिफ लोगों से जो मेरी गुफ्तगू हुई है और उसके बाद जो जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ वो मैं आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए, जब भी जंग होती है ना तो सबसे पहला जो ज़ाहिरी बात है इंटरेक्शन होता है, जो आपस में जो डॉग फाइट तो खैर यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो आपस में जो क्लैश होता है वो एयर फोर्स का हुआ, हमारे यहाँ पे एयर फोर्स का हुआ। उसके अंदर आपने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए। उसके बाद ये कहानी जो है वो ग्राउंड ट्रूप्स की तरफ आई, ठीक है। मिसाइल्स दागे गए, ड्रोन्स फेंके गए, और उनकी तरफ से भी मिसाइल्स फेंके गए, हमारी तरफ से भी उसके बाद जवाबी मिसाइल्स जो है वो फेंके गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ड्रोन से आगाज़ किया, उन्होंने एयरक्राफ्ट अपने जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन की तरफ नहीं भेजे। तो उनको क्यों नहीं भेजे? ज़ाहिर बात है उनको इस बात का आइडिया हो गया था कि इनकी एयरफोर्स की जो पावर है वो हमसे ज़्यादा है, ये हमें स्ट्राइक कर सकते। और मैं थोड़ी देर में अभी उसके बारे में भी बात करने लगा हूँ। मैं वो जो 5 जहाज़ है ना, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। तो उसके बाद जो है वो जब ये स्टार्ट हुआ तो इनका बेसिकली कहाँ से, जो मेरी इतलात हैं, जो कहाँ से बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो इनका जो S-400 का मिसाइल सिस्टम है ना, जो उनका लॉन्चर है और जो 4 ट्यूब्स के ज़रिए जो मिसाइल्स जो है वो टारगेट करता है, वो फायर करता है, बेसिकली उसके ऊपर इनको बड़ा मानता है। ये बड़ा ही एक एक्सपेंसिव सिस्टम है S-400 का। और ये जिस तरह राफेल को ये समझते हैं ना कि ये हमारा जूल, द क्राउन जूल है हमारे एयरक्राफ्ट का, और वो तो हमने उड़ा दिया। S-400 को ये तसव्वुर करते हैं कि ये जो है वो एक ही वक्त में जो है वो तकरीबन 38 या 40 जो टारगेट्स जो है वो भी कर सकता है। एक ही वक्त में जो है वो मल्टी डायमेंशनल, अगर एयरक्राफ्ट आ रहे हो, मिसाइल्स आ रहे हो, ये उनको टारगेट करके उड़ा सकता है। हुआ ये है, आप और मैं अब आपसे कहूँगा कि आप इसकी टाइमलाइन भी उठा के देख लीजिएगा। अब ये जो आप बात कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी जो चंद लोगों से बात हुई और उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर आप टाइमलाइन भी उठा के देखें तो उसके बाद कहानी शुरू होती है। जैसे ही पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खबर फ्लैश होना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने इनका S-400 का एक सिस्टम जो है, एक वो जो बैटरी सिस्टम है, उसको उड़ा दिया है, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। बेसिकली वहाँ से तब्दीली आती है। अब आप हैरान होंगे कि भाई एक S-400 अगर उड़ भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ।
دیکھیے کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے نا, جب بھی آپس میں لڑی جاتی ہے تو اس کے لیے ایئر کور بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایئر کور جب تک نہیں ہوگا آپ کے ٹروپس کو, آپ کے ٹینکس کو, آپ کے S-400s کو, تب تک جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلتی. یہاں پہ پاکستان اپنی ایئر سپیورٹی جو ہے وہ پہلے ہی پروف کر چکا ہوا تھا ان کے جہازوں کو گرا کے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ چلیں ہمارے جہاز تو شاید نہیں چلے, لیکن ہمارا جو S-400 سسٹم ہے نا وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے ہم استعمال کریں گے, وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فائر کرے گا, اینڈ ویل بی ایبل ٹو برنگ بیک دیٹ سپیورٹی. پاکستان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, یہ جب ان کے جہاز گرے تو اس کے بعد پاکستان بالکل مطلب نارمل بیٹھا ہوا تھا, کوئی آگے سے اٹیکس نہیں ہو رہے تھے, کچھ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے ایکچولی ڈرونز بھیجے اور انہوں نے بیسکلی کوشش یہ کی کہ بھائی یہ جو ٹلٹ پاکستان کی طرف چلا گیا ہے جہاز گرانے کے بعد, یہ واپس ہمارے پاس آ جائے کہ ہم نے ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اسی چیز کے اندر جو ہے وہ اپنے S-400 کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا, اپنے اس میزائل سسٹم کا استعمال بھی کرنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی وہ میزائلز انہوں نے استعمال کیے, ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی, پتہ لگ گیا کہ کہاں سے جو ہے وہ یہ میزائلز جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جب جوابی حملے کیے گئے ہیں تو اس دوران ان کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ بھی اڑ گیا, S-400. اور میری نظر میں, میری اطلاعات کے مطابق یہ وہ پوائنٹ تھا, اٹ از ناٹ دا اٹامک آپشن, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ تو نہ ڈسکس ہوئی ہے ابھی مطلب جس سٹیج کے اوپر ہم تھے, وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ بالکل آخر میں جا کے جو ہے نا, جب آپ کو لگے کہ بھئی سب کچھ ہی ہاتھ سے جانے لگا ہے, یہ تب جا کے استعمال ہوتی ہے. یہ میرا خیال میں ڈیلیبریٹلی, بلکہ میں تو اس کو سمجھوں گا یہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی بلا وجہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس آپشن کے لیے جانے لگا تھا. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ایک بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہے. یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے یہ جو ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور وہ نیوکلیر آپشن کرنے لگا تھا, ایسی بات نہیں ہے. بیسکلی یہ S-400 کا سسٹم تھا, کیونکہ امریکنز کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی اپنے ویلاگز میں کہ جب ان کے جہاز گرے تھے نا, تو یہ بات صرف پاکستان کو نہیں پتا, پوری دنیا کو پتا ہے. اور آپ دیکھ لیں تمام انٹرنیشنل اخباروں کے اندر جو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب جہاز جو ہے وہ گرے ہیں, انڈیا کے جہاز گرے ہیں. اسی طرح جب ان کا S-400 سسٹم جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوا ہے, تو تب امریکنز کو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو ختم ہو گئی کہانی, یہ تو اب ان کے گراؤنڈ ٹروپس بھی جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئے, کیونکہ اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں جاتا نا. آپ کا S-400 سسٹم جو ہے, جو آپ کی گراؤنڈ ٹروپس کے پاس سب سے بڑی ایک فورس تھی, جب وہ بھی ختم ہو گئی, پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے تو پھر آپ کی نیوی بس رہ جاتی ہے, بس دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ. اور نیوی بھی جو ہے آج کے دور میں آپ اس کو ایئر فورس کے ذریعے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی اتنی اوکھی بات نہیں ہے. یا آپ کی سبمرینز ہوتی ہیں یا آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں, اور ان کو بھی جو ہے آج کے اس دور میں آپ کی ایئر کرافٹ کے ذریعے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. تو بیسکلی وہ S-400 کا نظام تھا. جب پاکستان نے وہ ہٹ کر دیا نا, تب یہ بھاگے گئے ہیں امریکنز کے پاس اور ان کو جا کے کہا کہ جی پاکستان تو یہاں تک آ گیا ہے, پاکستان نے تو ہمارا وہ نظام بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوا کہ نہیں جی سیز فائر کریں. اور تب یہ کہانی سیز فائر کی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, آ جائیں ذرا اس کے بعد. اب اس کے بعد میں مختلف انڈین چینل جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستان نے پش کیا ہے, یہ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان نے کروایا ہے. اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف اب امیج بلڈنگ کے لیے, اپنی خفت, اپنی شرم جو ہوئی ہے, شرمندگی ہوئی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں, یہ بیسکلی اسے چھپانے کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جس سے میں اکثر اوقات پچھلے ویلاگس کے اندر میں شیئر کرتا ہوں. یہ ایک شخص جو ہے یہ بالکل نیوٹرل پوائنٹ آف ویو دیتا ہے سیکورٹی میٹرز کے اوپر. میں اس کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. نیٹسیک جیف, اس نے اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. اس نے لکھا, The Indian military does not want to escalate. Their defense chiefs told the political leadership explicitly that they cannot guarantee an air op in Pakistan without facing serious risks. انہوں نے کہا کہ ان کے انڈیا کے ایئر چیفز نے بتا دیا ہوا تھا کہ بھائی جان ہم پاکستان کے ساتھ چیزوں کو اسکلیٹ نہیں کر سکتے, ہماری جو ایئر پاور ہے نا وہ ان سے سپیریئر نہیں ہے. That led Modi to distance himself from the action until the results became clear. Well, the results came out and the result was that first Rafale came in combat without even entering Pakistan territory. کہ رزلٹ یہ آیا کہ آپ کا رافیل جہاز جو ہے وہ پاکستانی سرزمین, پاکستانی ایئر اسپیس میں گھس نہیں سکا اور وہ تباہ ہو گیا. یہ پہلا رزلٹ آیا ہے. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ کا جہاز آپ کی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کی لکھتا ہے پینک انسیوڈ کے اس کے بعد جو ہے وہ ہبڑا دبڑی آ گئی.
It was then decided that the political leadership needs to seen back in control as they order escalation in the form of drone swarms and projectile launches. The large-scale Pakistani response that followed further made it clear that Pakistan isn't going to back down. انہوں نے ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار ہماری جو بےزتی ہو گئی ہے تو ہم ڈرونز بھیجتے ہیں, میزائل بھیجتے ہیں تاکہ ہماری عزت واپس آ جائے, وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو پاکستان نے رسپانس کیا وہ اتنا تگڑا تھا کہ انڈیا کے یہاں پہ بھی آسان خطا ہو گئے کہ بھائی یہ اس طرح جواب آیا. آگے لگتا ہے واٹ ڈیڈ انڈیا اچیو, انڈیا نے حاصل کیا کیا اس ساری چیز میں سے. اٹ اچیو ٹو لرن یٹ another lesson in the realities of warfare. اس نے انڈیا نے ایک نیا سبق سیکھا اس جنگ کے اندر. When you go into the battlefield, all the war plans go out the window. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد آپ نے جو پلون بنائے ہوتے ہیں کہ یوں ہوگا پھر ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے, وہ سارے کھڑکی سے باہر چلے جاتے ہیں. And it's always foolish to overestimate yourself and underestimate your enemy. یہ بیوقوفی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ ہو جائے کہ جناب میں تو بڑا تگڑا ہوں, اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو اس کو تو میں فارغ کر دوں گا, کچھ بھی نہیں ہے. The Indian military is actually a peacenik in this case. They don't want a war, they know the realities on the ground, but certain political lobbies want other things. انہوں نے کہا بھارتی فوج کو پتہ ہے, بھارتی فوج چاہتی تھی, بھارتی فوج لڑنا نہیں چاہتی تھی. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہے کہ بھارتی فوج لڑنا نہیں چاہتی تھی, لیکن وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے سیاسی مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی. Those funeral photos from Pakistan, that's the Pakistani military sending a direct message to India. The message is, we remain undeterred and our policies remain unchanged even after your operation. کہ یہاں پہ جو لوگوں کے جنازے پڑے گئے اور اس کے بعد یہاں سے جو مناظر گئے ہیں پاکستان سے, وہ بیسکلی انڈیا کے لیے ایک پیغام تھا. آپ کو یاد ہے میں اپنے ویلاگس کے اندر کہتا تھا کہ یہ تصویریں یاد رکھنا, اس بچے کی تصویر یاد رکھنا, یہ تمہیں ہانٹ کرے گی آ کے, یہ تمہارے لیے خوف کی علامت بنے گی. اور یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جو جنازوں کی تصویریں گئی نا انڈیا, یہ بیسکلی انہیں ایک پیغام تھا کہ نہ ہم ڈرے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں, ہمارے جواب کا بھی انتظار کرو. آگے لکھتا ہے انڈیا وڈ بی وائز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ the best resolution here is closed door direct talks because whatever India has been trying so far isn't working. انڈیا کے لیے, بھارت کے لیے سب سے آسان جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو, اور بات چیت کرو گے تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اچھا دوسری بات یہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح کے وقت جو ہے وہ ایک اپنے سوشل میڈیا ایپ کے اوپر ایک میسج ڈالا جس کے بعد انڈیا میں ایک مصیبت پڑ گئی ہے اس وقت, مصیبت پڑ گئی ہے اس وقت. اور وہ کیا ہے, اس نے لکھا جی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا اسٹرانگ اینڈ انویورنگ پاورفل لیڈرشپ آف انڈیا اینڈ پاکستان فار ہیونگ دا اسٹرینتھ, وزڈم اینڈ فورٹیٹیوڈ to fully know and understand that this was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan on a job well done. اوئے ہوئے ہوئے, یہ کیا ہو گیا, کشمیر کے بارے میں کہہ دیا جناب, کشمیر کا ذکر کر دیا, اور اس کے بعد انڈیا کے جو اینکرز ہیں وہ چیخے مار رہے ہیں کہ کشمیر کہاں سے آ گیا, کشمیر کہاں سے آ گیا. اچھا اب اگر اس کو آپ ایک منٹ کے لیے براڈلی آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ پاکستان کی کتنی بڑی ون ہے, کیونکہ اس سے پہلے امپریشن یہی تھا جی پاکستان نے جو ہے وہ یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ دب گیا ہوا ہے, اب یہ دوبارہ ڈسکس نہیں ہوگا. انہوں نے آرٹیکل 370 کے ساتھ جو کچھ کیا انڈیا نے, اس کے بعد کشمیر تو اب ڈسکس نہیں ہوتا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ کھول دیا کہ جی یہ جو ہے دوبارہ ڈسکس ہوگا. اب ذہن میں رکھیے گا یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کہ جناب اس کے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ چند لوگ جو ہے ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ نہیں جناب سندھ طاس معاہدہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو نہیں اس کو دوبارہ ہم اس کو نہیں کریں گے. تو انہوں نے سندھ طاس معاہدہ, میرے بھائی دور کی بات, انہوں نے تو کشمیر کے بارے میں بات کر لی ہے. اور سندھ طاس معاہدے کے مطابق وہ ساری جو دریا ہیں وہ آتے کہاں سے ہیں, اسی کشمیر سے آ رہے ہیں. تو دریاؤں آپ نے دریا کی بات کی تھی, یہ تو اس سے بھی اوپر کا آپشن نکلا ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اب اس کے بارے میں بات کریں, اب تو ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اب اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ صف ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت انڈیا کے اندر. اس وقت تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہے نا وہ یوں کر کے کتابیں اپنے سر کے اوپر مار رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ہو گیا, یہ کیا کیا تم لوگوں نے, ہم نے تو کیا سوچا ہوا تھا. اور بلا وجہ کی بیٹھ کے اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے نا لوگ وہاں پہ لان تان کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اوپر کہ کمبختو تم ہمیں کہتے ہو کہ یہ تمہارے کمال سے ہوا, یہ تم نے زبردست کیا. ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ کام کر رہا ہے جو پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو کشمیر کے ایشو کو دوبارہ کھول کے بیٹھ گیا, ہم نے تو یہ فائلیں بند کر دی تھی ساری. تو یہ کیا بات ہوئی,
دوسری بات ایک دو اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ایک جو ہے وہ میں نے چیز ڈسکس کرنی تھی کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اس 2-3 دن کے عرصے کے اندر نا بہت سی فیک نیوز چلنا شروع ہوئی. ایک فیک نیوز چلنا شروع ہوئی کہ جناب وہ کوئی انڈین خاتون پائلٹ ہے وہ پاکستان کے قبضے میں, بلکہ میں دیکھ رہا تھا شاید الجزیرہ کا جو رپورٹر ہے اس نے بھی یہ چھکا مار دیا کہ جی وہ پاکستان کے قبضے میں ہے, اور وہ چلائی جا رہے ہیں مختلف لوگ کہ دیکھیں جی الجزیرہ کے, اور یار الجزیرہ کا رپورٹر بھی جو ہے نا کوئی بہت کوئی توپ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے, اس کو کوئی اتنا سر پہ نہ چڑھائیں کہ پتہ نہیں الجزیرہ والے نے کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مینی اے ٹائمز دے ہیو گاٹن اٹ رانگ. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو نیوکلیئر آپشن کے بارے میں بات کر رہا تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن بلا وجہ بلا وجہ ہائپ کریٹ کیے جا رہے. میں کہہ چکا ہوں, میں نے اور بہت سے جگہوں سے اس چیز کو کنفرم کیا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں جہاں پہ اگر انڈین میڈیا کے اندر کوئی فیک چیز چلتی ہے نا تو میں اس کو پن پوائنٹ کرتا ہوں, تو میں بلا وجہ کی جھوٹی چیزیں نہیں کریٹ کرنے دوں گا. میں اپنی ایئر فورس کے لیے میں نے پچھلے 10-15 دن میں جو جان لگائی ہے اپنے فورسز کے لیے, اپنے ملک کے لیے, میں نے جو بات کی ہے جینون کی ہے. تیسری چیز جو سب سے آخر میں بڑی امپورٹنٹ ہے بات کرنی, میں چند ایسے یوٹیوبروں کو دیکھ رہا تھا جو آج سے ہفتہ پہلے تک اس پاکستانی فوج کے بارے میں, اس پاکستانی ایئر فورس کے بارے میں ٹھٹے اڑا رہے تھے. ان کے کہہ رہے تھے جنگ تو ہونی نہیں ہے, جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی, جنگ کہاں سے ہونی ہے, جنگ نہیں ہو رہی, یہ لوگ آپس میں صرف جو ہے وہ یہ رل مل کے کھیل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, ہمارے ملک میں شہادتیں ہوئی ہیں, ادھر بھی لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو جملے نا جنگ نہیں ہونی, جنگ نہیں ہونی, یہ جا کے ذرا کسی شہید کے گھر میں جا کے یہ ذرا بول کے دیکھنا, پھر دیکھنا وہ آگے سے تمہیں جواب کیا دیتا ہے, وہ تمہارا حال کیا کرتا ہے جب تم یہ بات کہو گے نہیں جنگ نہیں ہونی. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں جب آپ کو نہیں آئیڈیا ہو نا فارن پالیسیز کے حوالے سے, وار رپورٹنگ کیا ہوتی ہے, کیا بات کتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ کی جاتی ہے, نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگ ہیں جو آج سے ہفتہ پہلے جو ہے اپنی فوج کے اوپر جو ہے لان تان کر رہے تھے, ان کے اوپر ڈاؤٹس کر رہے تھے, اور جاؤ جا کے جنگ کیوں نہیں لڑتے, اور جاؤ بارڈر کے اوپر جاؤ. آج ایسے یو ٹرن مارے ہیں جب لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا, جب لوگوں نے ان کو تھو کرنا ان کے اوپر شروع کر دیا, تو اب جو ہے آگے جی کمال کر دیا, ہماری فوج نے کمال کر دیا. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں رشتہ ہونے والا ہونا تو سارا وقت جو ہے وہ اس میں رچ ڈالتے ہیں کہ کسی طرح رشتہ نہ ہو. ہر چیز کے اندر وہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطیاں نکالتے ہیں, نون میخ وغیرہ جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں. اس کے بعد شادی والے دن جو ہے نا روٹی کھانے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ لو جی اسی آ گئے روٹی کھان لے. تو اب جب پاکستان نے یہ جنگ جیت لی ہے, پاکستان نے جو ہے وہ کمال کر دیا ہے, اب یہ لوگ بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالنے آگے جی کمال کر دیا, اب ہماری فوج نے کمال کر دیا. اور بے شرمو تم لوگ ہفتہ پہلے کیا حرکتیں کر رہے تھے, سب کے پاس ہیں, سب کے پاس تم لوگوں کی ویڈیوز ہیں, ٹویٹس ہیں, سب کچھ لوگوں کے پاس پڑا ہوا. کچھ تو شرم کیا کرو یار, کچھ تو شرم کر لو. خبریں اور بھی تھیں, بہت خبریں میرے پاس, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ میں نے پائلٹس کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ بات کرنی ہے, انڈین ایئر فورس کے حوالے سے, وہ جو 5 جہاز ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی نئی انفارمیشن میرے پاس آئی ہے, بٹ آئی ول کیپ اٹ فار دا نیکسٹ ولاگ. انشاءاللہ اس کے اندر بات کریں گے. اللہ حافظ.